کے چیف اور دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ ہمارے ساتھ اس میں ارشد مدنی صاحب ہیں۔ کل ملا کے دیش میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، 17 کروڑ سنی ہیں، اور آپ ہی سمجھ لیجئے کہ ان کا بولنا ہر جگہ پربھاؤ ڈالتا ہے۔ آپ نے ایک بار پھر سے سب کو سرپرائز کر دیا کیلاشن گیری جی کے پاس جا کر، کیا بات ہوئی؟ آپ بھگوا پہن لیا آپ نے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات ہے، اس لیے کہ میں خود ایک مذہبی آدمی ہوں، مذہبی جماعت کا پریزیڈنٹ ہوں، ہماری مذہبی دھارمک ایک یونیورسٹی ہے، میں اس کا صدر ہوں، تو میری زندگی تو سب مذہبی زندگی ہے۔ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر سیاسی لوگ سیاسی اقتدار کے اکھاڑے کو جمانے کے لیے مسلمان اور ہندوؤں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں، بیج نہیں بلکہ طوفان چلاتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مذہب جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان اصولوں کا نام ہے جس سے اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کے راستے کو اپنا سکیں، وہ کبھی اللہ کے بندوں کے درمیان میں نفرت کو پیدا نہیں کرنے والی چیز ہے، ہمیشہ پیار و محبت کی بات کرے گی۔ تو میرا یہ جی چاہتا ہے ہمیشہ کہ میں مذہبی لوگوں سے ملوں اور ان سے جا کر کے یہ بات پوچھوں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے سیاسی سطح کے اوپر اور سیاسی لوگ آندھیاں چلا رہے ہیں، کیا آپ کا مذہب اس کی تائید کرتا ہے یا آپ کا مذہب یہ چاہتا ہے کہ آپس میں اللہ کے بندے پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور اللہ کی رحمت کے راستے کو اپنائیں؟ اسی کے اوپر اس چیز کا مدار ہے کہ آیا یہ مذہب اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے یا اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے، لوگوں کا اپنا اپنایا ہوا مذہب ہے۔ تو میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، میں نے ان کا نام سنا تھا، میری ملاقات ان سے کبھی نہیں ہوئی تھی، میرے کچھ دوست تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو وہاں، مجھے کچھ ہندو دھرم کے بارے میں معلومات بھی کرنی تھی، تو یہ پروگرام بن گیا اور میں ان کے یہاں گیا۔ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ارشد آنا چاہتا ہے، ان کا پروگرام تھا الہ آباد کا، لیکن وہ پروگرام ملتوی ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت اچھی بات ہے، تیرا ہریدوار کو قریب ہے، یہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ چنانچہ میں گیا اور مجھے ان کے یہاں بہت سمان ملا، انہوں نے میری باتوں کو سنا، اپنی باتوں کو کہا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دھارمک لوگوں سے جیسے وہ ملے ہیں، جو ان کا ذہن ہے، جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات ملک کے لیے، اقلیت کے لیے، اکثریت کے لیے اچھی باتیں تھی۔ اس کے اندر جو میں چاہتا تھا، یعنی میرا جو جذبہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے لوگوں کو آپس میں قریب ہونا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے، پیار و محبت ہونی چاہیے، اور ہمارے ملک کا جو ہزاروں سال کا ایک طریقہ ہے پیار و محبت کا، جس کی وجہ سے ہندو مسلمان گاؤں گاؤں دیہات دیہات ایک دوسرے کے ساتھ کب سے رہتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کب سے رہتے ہیں، وہ تاریخ بہت پاکیزہ اور بہترین تاریخ ہے، اس تاریخ کو زندہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو ان کا بہت آبھاری ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ آدمی، ان کے پاس سیاسی لوگ بھی جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، وہ میرے دل کے جذبات اور میرے ارمانوں کے مطابق اتر پائیں گے کہ نہیں، وہ میں چاہتا ہوں اس طریقے کے مجھے جواب ملیں گے۔ مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو نظریاتی اعتبار سے انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کیے، میں اس سے رنگوں کو لے کر بہت باتیں ہوتی ہیں آج کل، تو اسی طریقے سے بھگوا رنگ کا آپ کو انہوں نے ہمارے بہت باتیں ہوئی بات نہیں، انہوں نے مجھے سمان دیا اور میرے اوپر اس چادر کو ڈال دیا، 2 چادریں ڈالی، میرے گلے کے اندر انہوں نے ہار ڈالا، میں تو اس کی بڑی قدر کرتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں۔ اسلام کے اندر کسی رنگ کی بنیاد کے اوپر یہ کہ یہ غیر اسلامی رنگ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بریانی میں ایسے رنگ کو ڈال کے کھائے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے رنگ تو کھاتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک زعفران کے ساتھ خاص چیز ہے، جو زعفران کے اندر رنگ رگا جاتا ہے مذہبی اعتبار سے، اس زعفرانی رنگ کے کپڑے کو عورتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے نہیں، لیکن زعفران کا کھانا
اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جائے اس کو۔ وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں ایسے رنگ کو تو ہم بریانی میں ڈال کے کھاتے ہیں۔ نہیں، ہم تو بریانی، یہ تو ان کی مذاق کی بات ہے، ورنہ یہ کوئی چیز نہیں کہ یہ رنگ ہمارے نزدیک جائز نہیں یا حرام ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جب آپ ملاقات کی، آپ نے ان کو قرآن بھیٹ کی اور انہوں نے آپ کو یہ بھگوا رنگ کو پہنایا، کیا مومنٹ تھا اس وقت جب انہوں نے قرآن لی یا پھر آپ نے جب یہ اوڑھنی اوڑھی؟ ہاں، میں نے ان کو قرآن اس لیے پیش کیا کہ وہ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ اس پروپیگنڈے کو پروپیگنڈا ہی سمجھیں گے کہ جہاد کا مطلب جو مسلمان نہیں ہیں ان کی گردنوں کو کاٹنا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ نہ جہاد کا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلموں کی گردنوں کو کاٹ دو۔ جہاد تو نام ہے کسی اچھے کام کے لیے انتہائی کوشش کرنا، جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرنا، اس لیے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ ہاں، جہاد ان لوگوں کے ساتھ کرنا جو ہمارے حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری اجتماعیت کی لوگوں کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں، ان کے ساتھ قتل و قتال کرنا، یہ بھی جہاد کا ارادہ ہے۔ یہ جہاد ساری دنیا کرتی ہے، کوئی ہم اسلام کی خصوصیت نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پورے دیش میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لوگ کہنے لگے گستاخی نبی کی ایک ہی سزا، سر سے جدا۔ دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خود بولا کہ قرآن یہ نہیں بتاتا۔ قرآن کبھی بھی جہاد کے یعنی یہ نہیں بتاتا ہے کہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کی گردنوں کو کاٹے، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھیں گے انہیں پتہ چلے گا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان مسلمان بھی بنتے تھے، ہندو بھی بنتے تھے۔ جو ضرورت مند اور محتاج آتا تھا آپ اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، اس لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہاں، اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہم نے، اللہ کے نبی نے مدینے میں سب سے پہلی اسلامی حکومت بنائی، اس اسلامی حکومت کی جڑ کھودنے کے لیے وہ جو ان کے پہلے سے دشمن تھے مکے کے لوگ، انہوں نے آ کر کے مدینے کے اوپر حملے کیے، ان سے جہاد ہوا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہندوستان کے اوپر آ کر کے حملہ کرے گا تو کیا اسے دودھ تھوڑی پلایا جائے گا؟ اس کے ساتھ آج بھی دنیا یہی کرتی ہے۔ جہاں آپس کے لابھ اور مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں جنگ ہو جاتی ہے۔ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ ساری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی ذہن سب سے بڑی ذہن اور سوچ ہے، وہی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ لڑائی کی ایٹمی لڑائی نہ ہو جائے، دنیا کو خطرہ ہے۔ تو لڑائی ہونا کسی ایسی چیز کے اوپر کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف آ رہے ہیں، یہ کوئی برا جہاد تھوڑی ہے، ساری دنیا جہاد کرتی ہے۔ یعنی مودی جی ٹھیک کام کریں نا، کیونکہ بالا کوٹ ہوا، سرجیکل اسٹرائک ہوئی، جو آتنکواد ہے اسے صفایا کرنے کے لیے سینا کو کھلی چھوٹ دی ہے انہوں نے۔ نہیں، وہ اگر چیز نہیں، اگر کوئی ان کے اوپر چائنا حملہ کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی یہ تھوڑا ہی ہے بیٹھ کر کے مکھن کھایا جائے گا، اس کے ساتھ جو ہماری طاقت ہے ہم اس طاقت کو خرچ کریں گے، اور اس سے پہلے جب وہ اوسط بھی خرچ کیا ہم نے طاقت، تو یہ کوئی جہاد خراب جہاد تھوڑا ہی ہے، یہ تو اپنے صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جہاد کیا جا رہا ہے وہ جہاد کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ پردھان منتری کے کاریہ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ حکومت کا ذکر کر رہے ہیں آپ بار بار، 2024 میں آنے والا ہے، آپ کی رائے بڑی محدود ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، آپ یہ سمجھے، میں نے کہا کہ میں ایک دھارمک آدمی ہوں، میں کسی سیاسی موضوع کے اوپر گفتگو کروں کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، مجھے اس گفتگو کی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے میں اس مسئلے پر تو بولتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسا کر رہا ہے سیاسی اعتبار ہے، جیسی کرنی ویسی بننی، وہ آئندہ پتہ چلے گا کیا صورت ہوتی ہے، اچھا ہے اچھا نکلے گا نتیجہ، خراب ہے خراب نتیجہ، میں اس کے اوپر کوئی گفتگو کروں کہ یہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک واقعہ سی بات ہے۔ لوگ کئی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ڈر لگ رہا ہے، کیا ڈر لگتا ہے؟ ایسا ہے کچھ؟ نہیں، مسلمان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو حالات ہیں، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اگر کسی بھی خاندان کے اوپر، کسی جگہ کے رہنے والوں کے اوپر
جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اگر یہ محسوس کر رہا ہے کوئی بھی آدمی کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور مجھے اپنی ظلم کے لیے کوئی پناہ نہیں مل رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر خوف ہونے، کیا خوف کی بات ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے خوف ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے بھی خوف ہے، مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ ملک کے اندر بھوکمری کاروبار برباد ہو رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز اگر آگے بڑھتی رہی تو ملک کے امان کو کہیں اتنی خرابی نہ ہو جائے کہ لوگ چوری کرنے لگیں، ڈاکے مارنے لگیں، لوگ اس کے مال کو چھیننے لگیں، پکڑ کر لوگوں کو پریشان کرنے لگیں۔ یہ چیز یقیناً ایک ڈر کی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر صرف مسلمان ہی کو نہیں، ہندو کو بھی یہ ڈر لگ رہا ہے۔ جو دولت مند ہے ملک کو چھوڑ مسلمان کتنے گئے ہیں ملک کو چھوڑ کر کے، زیادہ تر ہندو ہی اپنی دولت کو لے کر کے دبئی اور کینیڈا اور یورپ کے ملکوں کے اندر، ٹرکی کے اندر، ملیشیا کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ ڈر ہی تو ہے، یہ ہندو بھی ڈر رہا ہے، مسلمان بھی ڈر رہا ہے۔ تو کس سے ڈر رہا ہے؟ وہی تو نہیں، وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ ملک کے حالات جس طریقے پر امن و امان کے راستے آگے بڑھنے چاہیے تھے، روزی ہر آدمی کو میسر ہونی چاہیے تھی، آج روزی میسر نہیں ہو رہی، کاروبار لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ظاہر ہے کہ امن و امان کو آدمی وہ یہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے میری دولت مندوں سے، ہندوؤں سے بھی ملاقات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمارے بچوں کو یرغمال بنا کر کے اور ہم سے پیسے کا مطالبہ کیا جائے، اگر نہ دیں ہم تو انہیں پکڑ کر دیا جائے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے دبئی چلے گئے۔ اس کا اثر پڑے گا 2024 میں؟ میں نہیں جانتا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا، لیکن موجودہ صورتحال اس کی گورنمنٹ کو فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کے کاروبار کس طرح سمجھیں، اور یہ تصور کہ ہم اپنے ملک سے اپنی دولت کو لے کر کے نکل جائیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا تصور ہے، یہ خراب تصور ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کی کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ میسج ہے ایک طریقے سے نہیں، میں کسی کو اس کے، میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں مودی جی کو کوئی میسج، آپ بار بار پوچھ رہے تھے، میں نے آپ کو جواب دیا، میں کیا میسج دوں؟ ایک اور بات بہت ہی گمبھیرتا کے ساتھ اس میں پورے دیش میں اٹھ رہی ہے، کیونکہ آپ کا ویژن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو لے کر، دھرم پریورتن کو لے کر یا پھر لو جہاد کو لے کر، کیا رہے آپ؟ نہیں، لو جہاد تو ایک واحد کی بات ہے، کوئی اسلامی نام نہیں ہے لو جہاد، نہ کوئی مسلمان اس کو پہلے سے جانتا تھا لو جہاد۔ یہ تو گورنمنٹ کے بعد لوگوں نے جو فرقہ پرست ذہنیت ہے انہوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا، اور ایجاد کرنے کے بعد اس کو میڈیا کے ذریعے اچھال دیا کہ یہ چیز لو جہاد۔ اسلام کے اندر لو جہاد اے سے لے کر کے زیڈ تک کہیں کچھ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ ہمارے پوروجوں نے لو جہاد کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک بے حقیقت چیز ہے۔ دھرم پریورتن کی بات یہ دیکھیے، آدمی پڑھ کر کے، لکھ کر کے، کسی مذہب کو سمجھ کر کے، مذہب کے نیم اور اصولوں کو دیکھتا ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، اس لیے وہ دھرم کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہر آدمی کو اختیار ہے۔ ایک دھرم پریورتن یہ ہے کہ بزور و زبردستی جبر کر کے کسی کو دھرم پر، اس کا وجود دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دھرم نام ہے دل کے اطمینان کے بعد کسی مذہب کے نیموں کو اچھا سمجھ کر کے اپنے دل کے اندر ان کو جگہ لے لینا۔ بزور و زبردستی دھرم پریورتن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو زبردستی کی چیز ہے، دل تو مطمئن نہیں ہے، جب تک دل مطمئن نہیں ہے دھرم کو نہیں پریورتن کیا جا سکتا۔ اس سمے مدرسوں کے سروے کو لے کر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ 10th کلاس پاس کا سرٹیفکیٹ یا انہیں تھوڑا آدھوری بنایا جائے، بن گیا کہ یا بننے والا ہے؟ آپ کی بات چل رہی ہے بات، اب دو ایک مہینوں کے اندر جب نئے داخلہ ہوں گے تو ہم بھی اس کو شروع کریں گے۔ میں پھر سے جبرن دھرمانترن پہ آتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اچت جبرن دھرمانترن کرنا یا پھر نام بدل کر کسی دوسری دھرم کی لڑکی کو وواہ کے لیے لے جانا یا پھر کسی دوسری دھرم کے لڑکے کو وواہ کے لیے لے جانا، آپ کو لگتا ہے اچت ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دھوکہ دے کر کے کسی کو دھرم پریورتن جب ہوگا اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ ہوگا،
کسی کو ہندو دھرم اچھا لگتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، وہ جائے گا ہندو دھرم کو اپنانے کا، کسی کو اسلام دھرم اچھا لگتا ہے، عیسائی دھرم اچھا لگتا ہے، اس کے اصول اچھے لگتے ہیں تو اس دھرم کو اپنائے۔ لیکن میں یہ چاہوں کہ کسی کو زبردستی گردن پکڑ کر کے میں اسلام دھرم کے اندر کا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا نام دھرم نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں مسلمان بن گیا، میں ہندو بن گیا، میں عیسائی بن گیا، یہ دھرم پریورتن نہیں ہے۔ دھرم پریورتن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مذہب کے نیم کسی آدمی کو اچھے لگتے ہیں کہ یہ نیم میرے دھرم کے مقابلے میں اچھے ہیں، اس لیے میں ان نیموں کو اپناتا ہوں۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ آدمی کا اپنا عمل ہے۔ جو ایسا کر رہے ہو غلط کر رہے میں نہیں جانتا ہوں، یہ جس آدمی کو جو مذہب اچھا لگتا ہے وہ اگر اس مذہب کو خود بغیر کسی زور اور زبردستی کے اپناتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ جیسے کسی آدمی کو یہ کھانا اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ کھانا اچھا لگتا ہے، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں شادی کروں گا، یہ ان دونوں کے اپنے اختیارات ہیں، اس کے اندر کسی دوسرے کو یا تیسرے کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بول کے، نام بدل کے، یہ غلط ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ اسلام اس کے خلاف ہے کہ کسی ہندو کو، کسی مسلمان کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو دھوکہ دیا جائے اور دھوکہ دے کر کرنا، یہ ہمارے مذہب کے اندر جائے۔ ابھی مدرسوں کو لے کر بہت بات ہو رہی تھی اور بہار میں بھی جاتی گننا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ یہ دبانے کی تیاری ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ مدرسے ماڈرنائز ہونے چاہیے، اس پہ آپ کی رائے آئی بہت اچھے پرکھر طریقے سے۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، جاتی مت گننا یا پھر مدرسوں کا سروے؟ مدرسوں کا سروے کرنا ہمیں ابتدا میں خطرہ تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ خدا جانے کیا ہوگا، لیکن جب ہماری ایڈمنسٹریشن سے جگہ جگہ بات ہوئی اور انہوں نے اس مسئلے کو لے کر کے میدان کے اندر رکھا تو ہمیں نہیں لگا کہ اس کے اندر کوئی خرابی، ہم نے کہہ دیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ چنانچہ سروے ہوا، پتہ چل گیا گورنمنٹ کو کہ یہ مدرسے ہیں کیا ہیں کیسے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مدرسے والے کو اپنا حساب صحیح رکھنا چاہیے، ہر مدرسے والے کو اپنے بچوں کو صحیح طریقے کے اوپر تربیت کرنی چاہیے، مدرسے کی جائیداد اور زمین کو وہ کرنا چاہیے کہ جو مدرسے کی اپنی زمین ہو، چاہے وہ خریدی ہوئی ہو، چاہے کسی کی دان کی ہوئی زمین ہو، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر بغیر اس کی اجازت کے مدرسے کو بنانا، ہم نہ اس مسجد کو مسجد سمجھتے ہیں، نہ اس مدرسے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اپنی زمین کے اوپر بنائیں۔ سروے کرنے سے جو انہوں نے سوالات کیے تھے اور جو ہم نے طریقہ ایڈمنسٹریشن کا دیکھا، ہمارا دل مطمئن ہو گیا، ہم نے کہہ دیا کہ سب لوگ نے سروے کرنا ہے، چنانچہ سب کا سروے ہوا۔ اور یہ بہار میں جو جاتی مت گننا شروع ہوئی ہے، میں ابھی اس کے نتائج کو نہیں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند نہیں کرتا۔ آپ اس پد پر ہیں جس کی گرما بہت ہے، آپ جب بولتے ہیں تو پورا دیش، پورا وشو سنتا ہے۔ اب سیاسی نہیں ہے لیکن ایک چنتا ہے ہر کسی کے من میں، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے آپ کے ذریعے کہ یوگی سرکار ہو یا پھر پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار، اس سمے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگ رہا ہے ڈیولپمنٹ کے کاریہ چل رہے ہیں، یا پھر جو جس طریقے سے آگے یہ چل رہا ہے سب کچھ 2024 میں اس کی روپ ریکھا تیار ہوگی یا پھر اس کا اثر دکھائی دے گا؟ میں نے آپ سے جو بات پہلے کہی تھی کہ میں سیاسی آدمی نہیں، میں نہ پرائم منسٹر کی سیاست کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں نہ، اور اگر کہوں گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جو سیاسی آدمی ہے وہ دیکھ بھال کر کے بات کرے گا اور ایک سیاسی پیغام دے گا، میں نہیں ہوں اس طریقے کا آدمی۔ میرا تو اوڑھنا بچھونا رہن سہن سب مذہب ہے، میں اس سے باہر نہیں نکلتا ہوں، اس لیے میں اس سلسلے کے اندر کوئی رائے میں نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ایک چیز ہے، لوگوں کا ذہن چلتا ہے، ادھر لوگ اٹھتے ہیں، جب الیکشن کا موقع آنے لگتا ہے تو لوگ اٹھ کر کے اخبارات، آج بھی بہت بڑے بڑے پہلے پورے صفحے ہیں، 3 سال غائب رہتے ہیں، جب الیکشن کا نام آتا ہے تو اٹھ کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں تو 12 مہینے کیا اپنی پوری زندگی میں بیٹھا ہی رہا ہوں، کہاں الیکشن، میں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں نے تو کبھی میونسپلٹی کبھی الیکشن نہیں لڑایا، میں اس سلسلے میں کوئی بات کرنا نامناسب سمجھتا ہوں۔
سمجھتا ہوں، لیکن ہاں یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سیاست اور ملک کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر جو سیاست کر رہا ہے وہ سب کو مطمئن کرے۔ یہ سیاسی چیز نہیں ہے، یہ مذہبی چیز ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ سیاست کرو کوئی، مگر جنتا میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کی سیاست یہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی طبقہ انسانیت کی بنیاد پر جو ان میں رکھ رکھاؤ ہے اور برابری ہے اس کے اندر اونچ نیچ پیدا کرتا ہے، یہ سیاست میں کہتا ہوں کہ مذہب کے اعتبار سے یہ سیاست صحیح نہیں ہے۔ میں ہر ایک کو کہتا ہوں، یہ ہر مسلمان کو بھی کہتا ہوں، مسلمان ملک کو بھی کہتا ہوں، میں ہر ایک کے لیے کہتا ہوں۔ مودی جی اور یوگی جی تو بہت بڑے آدمی ہیں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں ہر ایک کے لیے کہتا ہوں۔ اس لیے یہ ہونا چاہیے مذہب سے اوپر اٹھ کر کے انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف سیاستی کہ نہیں، میں اپنے آپ کو میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میرا معاملہ ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان یکساں ہونا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری سیاست، میرا رہن سہن میرے زندگی کا ایسے ہی ہے کہ میں کسی کی تفریق مذہب کی بنیاد پر نہیں کرتا ہوں۔ جمعیت علماء کی طرف سے پڑھنے والوں کو دے رہے ہیں وظیفہ، اس کے اندر ہم کوئی نہیں، ہم اس وقت 2 کروڑ روپیہ دیں گے ان کو، لیکن اس کے اندر ہندو مسلمان کی کوئی بات نہیں، ہم ہمیشہ دیتے رہے ہندو اور مسلمان کو، ہم اس وقت بھی ہندو اور مسلمان کو دیں گے۔ ہم جہاں فسادات ہوئے ہیں ہم نے مکانات بنائے، ہندو اور مسلمان سب کو دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا بھی نہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہم معاملہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ سیاست کی کرسی پر بیٹھا ہے یا پیدل چل رہا ہے، اپنی زندگی اسی راستے کے اوپر چلا تب تو وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ کامیاب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ پیدل چلنے کی بات کی تو مجھے راہل گاندھی یاد آ گیا، وہ بھی آج کل بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سیاسی کوششیں ہیں، سب کو کرنی چاہیے، وہ کر رہے ہیں، میں اس کو اچھی طرح دیکھتا ہوں، میری نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، اور وہ جو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ میدان کے اندر اپنے سیاسی میدان کو گرم کرنے کے لیے لوگ جس طریقے کی بھی چیزیں کرتے ہیں، اگر اس میں غلطی نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان کو الگ الگ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھی چیز ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا پربھاؤ سب پہ پڑ رہا ہے، بھارت جوڑو یاترا کا پڑھنا چاہیے، میں تو اس میں کبھی شریک نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کا پربھاؤ پڑے گا، پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو ان کے بڑوں نے کیے تھے، پہلے محنت کی تھی ملک کی آزادی کے لیے، آج وہ آزاد کردہ ملک کو، جو ملک آزاد ہو گیا، اب اس کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے کام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کام ان کے ساتھ پرینکا گاندھی بھی مضبوطی کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا میں رہتی ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ یہ اب صحیح ٹریک پہ چل رہی ہیں، آپ بہت پیدل چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہر آدمی اگر صحیح رخ کے اوپر چلے گا تو مجھے اس سے خوشی ہوگی، یہی نہیں وہ چل رہے ہیں، کانگریس کو زندہ کرنے کے لیے چل رہے ہیں، کانگریس سے ہمارا ایک تعلق ہے، لیکن میرے باپ، میرے بھائی وغیرہ ملک کی آزادی سے پہلے رات اور دن ملک کی آزادی کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے تقریباً 9 سال جیل کے اندر گزارے ہیں، وہ اور کانگریس ملے جلے تھے، گاندھی جی چل رہے تھے۔ تو میرا ہے اگر کانگریس بڑھتی ہے اور آگے چلتی ہے اور وہ کام کرے گی انسانیت کی بنیاد کے اوپر، میں تو اس کی تائید کروں گا، یعنی وہی مانا کہ میں گھر بیٹھ کر یہ کہوں گا کہ بھائی اچھا کام ہو رہا ہے۔ پرینکا گاندھی کو دیکھ کر کیسا لگتا ہے آپ کو، خاص طور پہ تب جب وہ لوگوں کے بیچ جاتی ہیں، یو پی کی بیٹی کہلاتی ہیں اور پھر کام کرتی ہیں؟ میرا کوئی تعلق نہیں، میری ان سے ملاقات صرف ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، کسی کام سے میں گیا تھا، کیا چیز تھی یہ بھی کئی سال ہو گئے ہیں، تو بہرحال سوچ اچھی رکھتی ہیں یہ لوگ، اور اگر ان کی سوچ وہی ہے جو ان کے دادا پردادا کی اور نانا باپ کی سوچ تھی تو وہ سوچ بہت اچھی ہے۔ سمجھتا ہوں موتی لال نہرو اور پھر اس کے بعد جواہر لال نہرو، انہوں نے جو کام ملک کے اندر اور جس طرح ملک کو صنعت کے اعتبار سے
کاریگری کے اعتبار سے فیکٹریاں قائم کر کے راستے کھول کر کے بڑھایا ہے، ہندوستان کو چھوٹا جاپان بنا دیا، یہ انہی لوگوں کی سوچ تھی لوگوں، ورنہ اگر یہ لوگ نہ بناتے تو ملک تو بہت پیچھے چلا جاتا۔ اب بڑا جاپان بنا پائیں گے راہل گاندھی؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اگر صحیح سوچ ہوگی اور ہر ہندوستان کے بسنے والے کو آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے کے موقع دیے جائیں گے۔ جو سوچ لے کر کے یہ چلے گا، چاہے کوئی بھی اگر چلے گا تو ان کو آگے بڑھے گا۔ 1 جنوری 2024 رام مندر کے درشن ہوں گے، ہوم منسٹر امت شاہ نے یہ بات بولی، کیا پرتکریا ہے اس پر؟ نہیں، میری کو دیکھیے، بابری مسجد کا مسئلہ ہمارا ایک مدنی مسئلہ، ہمارا اختلاف اس سے تھا۔ سب سے پہلے جب بابری مسجد کے مسئلے کے اندر بت رکھا گیا تھا، جمعیت علماء مسجد کوئی دوسری جماعت نہیں، جمعیت علماء ہی تھی، اور جمعیت علماء کا اس کا یہ تھا کہ یہ جگہ مندر کی تھی، جسے توڑ کر مسجد بنایا ہے بابر نے، یا یہ مسجد کی جگہ تھی۔ یہ مقدمہ ہمارا 50 سال تک تقریباً چلتا رہا، بلکہ 60-65 سال تک چلتا رہا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ بعد میں تو جماعتیں لوگ اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، جماعتیں بنتی گئیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جمعیت علماء کی جگہ کوئی اور نہیں تھا۔ بنیاد اس کی یہ تھی کہ مسجد کی جگہ یہ نہیں ہے، مندر تھا یہاں، اس مندر کو توڑ کر کے بابر نے اپنی بادشاہت کی طاقت سے اس کو ختم کیا اور یہاں پر مسجد بنا دی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا زمین کو کھودا گیا، اس کے اندر سے کیا کیا نکلے گا، کچھ نہیں نکلا۔ آج وہاں مسجد کی جگہ مندر کو دے دی گئی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے اندر یہ بات کلیئر کر دی انہوں نے کہ مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کامیاب ہیں۔ یہ فیصلہ کر دیا جب وہ جگہ مسجد ہی کی تھی، تو جو اندر گھسے ہیں جا کر کے انہوں نے مسجد کو توڑا، وہ بھی غلط ہوا، یہ بھی سپریم کورٹ کہتا ہے۔ ہمارا مدعا اب اپنی طاقت کی بنیاد پر یا کسی چیز کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جگہ مندری کو دیتے ہیں۔ یہ ان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی جج بیٹھے ان کے اوپر تو اس کو غلط ہے، چونکہ میرے ملک کی سپریم کورٹ ہے، اس لیے میں اپنی زبان سے یہ کہوں کہ وہ غلط ہے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو لکھی گئی کہ وہ مسجد ہی ہے، مندر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غصب اور چھین کر نہیں بنائی ہے۔ دنیا میں کسے حق پہنچتا ہے کہ اس مسجد کو توڑ کر کے وہاں مندر کو دے دیں؟ جب وہ جگہ مسجد کی تھی تو بابا کیوں مندر کو دے رہے ہیں؟ ہم تو اپنے مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ دنیا یہ کہے کہ ہم فیل ہو گئے، نہیں، ہم کہتے نہیں، ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ کہتی ہے کہ مسجد مسجد کی جگہ ہے، مندر کی جگہ نہیں۔ یہی تو ہمارا مقدمہ 60 سال تک چلتا رہا اور جمعیت علماء ہی مقدمہ لڑتی رہی۔ ہم تو اپنے مقدمے دارشنک طور پر سبھی لوگوں کو جو کہ آپ کو سن رہے ہیں ان کو کہنا چاہیں گے، کیونکہ اس سمے ماحول جو ہے وہ بڑا ہی الگ رخ میں جا رہا ہے۔ کبھی کوئی سنویدنشیلتا کے ساتھ دیکھتا ہے، جیسے کل ہی کا ایگزامپل آپ گئے کیلاش نندن گری جی کے پاس، قرآن کو لے کر یا پھر بھگوا اوڑھنی کو لے کر کافی زیادہ چرچا ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رنگ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں وہ میرا رنگ ہے۔ اب ایسے میں آپ نے ایک رنگ کا پہن لیا بھگوا۔ نہیں، کب میں نے کہا، انہوں نے میرے کندھے پر ڈال دیا، انہوں نے میری عزت کی، میں اس عزت پر ان کو بہت بدھائی دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا۔ کوئی اگر انہوں نے ڈال دیا تو میرے دین کا تھوڑی اس کے اندر کوئی نقصان ہے۔ دین کے اندر یہ تھوڑی ہے کہ کوئی زرد رنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، پہن سکتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ کوئی زرد رنگ کا کپڑا پہنے گا تو مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ میرا پیغام ساری دنیا کے لیے پیار و محبت کا پیغام ہے۔ میں یہی پیغام لے کر آج سے 3 سال پہلے موہن بھگوت جی کے یہاں گیا تھا، اور میری جو گفتگو ان سے 10 منٹ کی تھی وہ پونے 2 گھنٹے ہوئی تھی، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز تیار تھی، 11 بج رہے تھے، اس لیے میں ہی خود ان سے اجازت لے کر شروع کیا، اور نہ اور میری گفتگو چلتی۔ میری گفتگو کل ان کے ساتھ بھی ہوئی، موضوع دونوں کا ایک ہی تھا
یہ تھا کہ مذہب اس کا نام نہیں ہے کہ جو انسان کے ساتھ جانوروں جیسا معاملہ کرے، مذہب اس کا نام ہے کہ جانور کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے۔ اگر کتا بھی مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس کے منہ کے اندر بھی پانی ڈالا جائے، مذہب اس کا نام ہے۔ مذہب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسرے کے اوپر ظلم کیا جائے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پیار و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میرا اگر یہ جس آدمی سے بھی، چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، اگر وہ اپنے کھیت کے اندر ہے تب پیار و محبت کا معاملہ کرے، گاؤں کے اندر ہے تب پیار و محبت کا معاملہ کرے، شہر کے اندر ہے تب پیار و محبت کا معاملہ کرے۔ اگر وہ سفر کے اندر ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، ریل میں بیٹھا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، پیار و محبت، عزت و آبرو کا معاملہ کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہندو اور مسلمان اپنی پرانی تاریخ کو زندہ کر کے پروان چڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو نہ ملک آباد رہے گا، نہ وہ دیہاتوں کے اندر اور شہروں کے اندر امن و امان رہے گا۔ میرا یہ پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہترین پیغام ہے، میرا مذہبی پیغام ہے، سیاسی آدمی میں نہیں ہوں، میرے مذہب کا یہ پیغام ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیسا ہے، آدمی آدمی ہے، انسان انسان ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جو نہیں کرتا مذہبی اعتبار سے وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، کل موت کے بعد اللہ کے یہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ جو رنگ کے چکروں میں پڑے ہیں ان کو اس سے نکلنا چاہیے۔ بالکل نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی رنگ، کوئی کالا رنگ پہن لے، سفید رنگ پہن لے، اس میں کیا ہے؟ دنیا، ساری دنیا سفید رنگ پہنتی ہے، سفید رنگ کو پسند کیا گیا ہے، مذہبی اعتبار سے دنیا پہنتی ہے۔ اگر ہندو پہنتا کیا اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہو گیا؟ ساری دنیا جس رنگ کو پسند، کیا عورتیں نہیں پہنتی ہیں زرد رنگ کو؟ بھگوان پہن کے ایکٹرس نے ڈانس کیا تو وہ اس کے اوپر سینسر بورڈ آ گیا۔ خیر اب یہ کیا آ گیا ہے کیا میں نہیں جانتا، میں ڈانس ماس کے۔ میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ نے بہت بے باکی سے سبھی میرے سوالوں کا جواب بھی دیا اور میری گستاخیوں کو بھی معاف کیا، تو اب یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، مطلب اگر میں 20 کروڑ صرف دیش کے ہی مسلمان کی بات کر لوں تو اس کے علاوہ جو باہر دیشوں میں ہیں، جو آپ کے بالکل بائی ہارٹ جسے کہتے ہیں، دل سے آپ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہلدوانی میں بھی دیکھا کہ آپ کی ٹیم وہاں پہ تھی، اس کے علاوہ بہت ہی مشقت کر کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی، باقی جگہ بھی دیکھا میں نے، یہاں تک کہ مشورہ ان کو میں نے ہی دیا تھا کہ آپ سب سے آپ کے مسئلے کا حل اس کے سوا کہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو جو وہ چاہتے تھے وہ مل گیا، اور آئندہ بھی اللہ چاہے گا تو بہتر ہی ہوگا۔ جو تبصرے ہیں ججوں کے وہ تبصرے اچھے ہیں، ہمارے دل کو خوش کرنے والے۔ تو آپ کا بولنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے، لوگ گمبھیرتا سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو۔ ایک کیونکہ 2023 کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس 2023 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے روپ ریکھا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ دیش کی انتی، دیش کا وکاس، یا پھر دیش کس دشا میں جا رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میرا دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں سیاسی، آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں وہی بات کہتا ہوں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کانگریس کی ہو، بی جے پی کی ہو، یا مان لیجیے کل کو وہ حکومت کسی تیسری حکومت کی بن جاتی ہے، اپنی جنتا کو اس لیے کہ یہ ہندوستانی ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ جینی ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے یا قبائلی ہے، آدمی آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، منو کی اولاد ہے، اس لیے اس کے ساتھ معاملہ بہترین ہونا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا ہونا چاہیے، جو ان کا حق ہے دستوری اعتبار سے ان کو وہ حق ملنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو، چاہے مذہبی گورنمنٹ، اگر اس رخ کے اوپر مضبوطی سے چلے گی تو سن 23 ہو یا 33 ہو، 43 ہو، 53 ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، ملک کے اندر امن و امان بھی رہے گا، اور چلانے والا لوگوں کے دل کی محبت بن کر کے دنیا کے اندر رہے گا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہوگی تو آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر باپ سے بھی اولاد کو شکایت ہوتی ہے تو وہ باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی بات۔ تو مودی جی پسند ہیں آپ کو؟
مجھے تو ہر آدمی پسند ہے، بلکہ میں کہوں کہ میں نے طوطے پال رکھے، مجھے وہ بھی پسند ہے، اس لیے کہ اوپر والے کی وہ بھی ایک مخلوق ہے، میں کیوں مودی جی سے نفرت کروں گا؟ اللہ کے بندے، ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میرے بہت بڑے یعنی سرکار کے مالک ہیں وہ، میں کیا حق رکھتا ہوں کہ میں مودی جی کی شان میں کوئی بات کہوں گا؟ میں تو مودی جی کوئی انسان ہے، وہ اس اعتبار سے میں ان کو پسند کرتا ہوں، اور وہ آدمی ہے، میں ہر آدمی کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی برادری یہ ہے، اس کی برادری یہ اس لائق نہیں ہے، لوگوں کو منہ سے پانی نہیں پینے دیتے ہیں۔ میرا یہ دھرم نہیں ہے، میرا دھرم تو یہ کہ ہر انسان انسان ہے، اوپر والے کا بنایا ہوا ہے، مخلوق ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر انسان کی قدردانی کریں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہاں تک بھی آئے اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ مدنی صاحب بے باکی سے سبھی سوالوں کا